جاتا ہے. روزہ دل میں نورانیت پیدا کرتا ہے. روزہ رکھ کے گالی دے, روزہ رکھ کے کسی کی بہن کو زنا کی نگاہ سے دیکھے, روزہ رکھ کے کسی سے ٹھگی مارے, روزہ رکھ کے پڑوسی کو گالی دے, روزہ رکھ کے بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے, روزہ رکھ کے اپنے بچوں سے ظلم کرے. بھائی روزہ کس بات کا ہے؟ روزہ تو صرف پیٹ کا نہیں ہے. پیٹ کا تو اس لیے رکھوایا کہ یاد رہے کہ ہم روزے سے ہیں. روزہ تو زبان کا ہے, آنکھوں کا ہے, کانوں کا ہے, ہاتھوں کا ہے, دل کی پاکیزگی کا ہے. اگر آپ اپنے روزے کو اس طرح نہیں رکھتے جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں, پھر روزہ رکھا اور نہ رکھا ایک برابر ہے. تو اس رمضان میں, رمضان عشق کا مہینہ ہے, اللہ سے محبت کا مہینہ ہے. دو مزاجی کے عشق حقیقی. مزاجی تو کسی ایک سے ہو جائے, اور عشق حقیقی جو اللہ اور اس کے رسول سے ہونے کے بعد پھر بندہ دنیا کے لوگوں کو سمرپت ہو جاتا ہے. نشاور کس کا آیا فون؟ تو اللہ سے عشق کریں اس مہینے میں, اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور لوگوں کو ڈرائیں نہیں. ہمارے یہاں بھارت میں رواج چل پڑا ہے, خاص کر ہمارے یہاں بس ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو حوصلے کی بات کرو, استقامت کی بات کرو, جرت کی بات کرو, بزدلی کی بات نہ کرو. پیارے پیغمبر نے ہر نماز میں جب دعائیں مانگی ہیں ہمیں سکھانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ, جہاں بہت ساری چیزیں کہیں کہ یا اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, کیونکہ ڈرپوک انسان نہ گھر والوں کا کچھ بنا سکتا ہے, نہ سماج والوں کا کچھ بنا سکتا ہے, نہ دیش کے کام آ سکتا ہے, نہ قوم کے کام آ سکتا ہے. تو اس لیے جب زندگی گزاریں لوگوں کو حوصلہ دیں گے. حوصلہ انشاءاللہ. ہم لوگ کیسے حوصلہ دیتے ہیں پتہ؟ اب جیسے کوئی بیمار ہو گیا, آپ اس کو ملنے چلے گئے تو پہلے جا کے کہتا یار تو بہت بیمار لگ رہا. ارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانا. پھر یہیں بھی نہیں ہٹیں گے, کہیں گے ہو میرے تایا جی بھی اسی بیماری سے مر گئے. اللہ کے بندے لوگوں کو حوصلہ دیا کرتے ہیں, ڈرایا نہیں کرتے. چاہے مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, دوست ہو, پڑوسی ہو, کسی کا کاروبار سلام ہو گیا, حوصلہ دو کہ یار دوبارہ چلے گا. کوئی کینسر کا مریض ہے, حوصلہ دو, وہ ٹھیک ہوگا ہر حالت میں اللہ کے حکم سے. کوئی پڑھ نہیں سکتا, اس کی ہمت افزائی کیجئے. یار لوگوں کو ڈرانا تو عام سی بات ہے, کمال تو وہ ہے جو لوگوں کو ہمت دے سکے. بہت بڑا بادشاہ گزرا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ, اس کو تتاریوں نے گھیر لیا, منگولوں نے. منگول دیکھتے ہو نا, اب اس میں کیا کہتے ہیں, ارطغرل میں منگولوں نے گھیر لیا. 2.5 لاکھ منگولوں نے اسے گھیرا تھا. وہ 1000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پہ کھڑا تھا. تو بادشاہ کا جو جنرل تھا وہ چاروں طرف دورہ کر کے آیا, بھی کدھر سے نکلنا, سنو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے, کیسے سوچنا ہے بدترین حالات میں. اب وہ جب اس کا جنرل چاروں طرف گھوم کے آیا, اس نے دیکھا کہ چاروں طرف منگول ہی منگول ہیں, پکڑ لیں گے یا ہمیں مار دیں گے. بادشاہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا سلطان جلال الدین, اس کے پاس آیا, سلام کیا, اپنی رپورٹ پیش کر رہی تھی کہ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اس نے آگے بھی سلام پیش کیا. بادشاہ کو پوچھا کیا حکم ہے, مطلب کیا کرنا ہے, سامنے دشمن ہے, چاروں طرف دشمن ہے, کرنا کیا ہے, ہم تو صرف 1100 لوگ ہیں. جلال الدین نے کیا کہا, سلطان جلال الدین نے اپنے جرنیل کو, کہنے لگا اچھا آ گئے ہو تم, کہ جی ہاں حضور آ گئے. کہ یار میں یہاں کھڑا بہت دیر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دینی ہے, لیکن اتنا بڑا قبرستان کہاں بنے گا. ہلاکو خان نے خود کہا تھا اس جنگ میں, وہ لڑتا ہوا نکل گیا, دشمن کو چیرتا ہوا پرلی طرف, زندہ سلامت. اور اس نے کہا تھا کاش یہ جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں اپنی حکومت کا جھنڈا وہاں لے جاتا جہاں صبح کو سورج نکلتا ہے. اس کو بولتے ہیں بدترین حالات میں اچھا سوچنا. لوگوں کو ڈرائیے نہیں, لوگوں میں خوف مت پیدا کیجئے, گندے میسج مت فارورڈ کیجئے, اسلام مخالف میسج مت فارورڈ کیجئے. کسی مذہب کے خلاف کوئی بات آتی ہے اس کو مت فارورڈ کیجئے. قرآن و حدیث میں کہیں ابو جہل کا کوئی ذکر نہیں کہ اس نے نعوذ باللہ کیا کیا بدتمیزیاں کی ہیں. اسلام میں یہ دستور ہے کہ کوئی گندا بولنے والا سامنے آئے, کوئی بری بات کرنے والا آئے, ہم اس کے میسج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اس کو تاریخ میں محفوظ نہیں رکھتے. یہ ہم نے
دستور کہاں سے خرید لیا کہ 11 بندوں کو 200 بندوں کو جلدی سے یہ میسج پہنچا دو. اللہ کے بندے عزت دار قومیں دوسروں کی مخالفت نہیں کرتی, اپنی کوالٹی کو بہترین بنانے کے اوپر توجہ دیتی. اپنی زندگی میں بھی سن لو, جتنی بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی, اگر تو نکتہ چینی میں زندگی گزری پھر تو جہاں کھڑے ہو وہیں کے وہیں رہ جاؤ گے. کبھی سنا ٹاٹا کمپنی نے اشتہار دیا ٹوئوٹا کے خلاف؟ کبھی دیکھا کہ ٹوئوٹا والوں نے اشتہار دیا ہو کہ جی فلانی کمپنی کے ٹرک نہ خریدو؟ ساری کمپنیاں یہ رسول اللہ نے رواج ڈالا. پہلے رواج تھا ابو جہل میں, عتبہ میں, ولید میں, ابو لہب میں, عبداللہ بن جدعان میں, وہاں رواج تھا. وہ مخالفت کی باتیں کرتے تھے. رسول اللہ نے رواج ڈالا ہم اپنا پروڈکٹ اچھا بناتے ہیں, لوگ ہماری کوالٹی دیکھ کے دین کو پسند کرتے ہیں, ہم دوسروں کی برائی کرنے میں وقت خراب نہیں کرتے. اپنی زندگی اگر اچھی بنانی ہے تو دوسروں کی برائیاں کرنی بند کر دو, خود دیکھو کیا کرنا ہے. میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی کسی نے آگے کسی کی برائی کرنی ہے کی بات ہمیں ساری زندگی سمجھا کرتے تھے بار بار, تو یار یہ جو لوگوں کی برائی کرتے ہو یہ بتاؤ تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اور یہ کہنا آسان ہے ملا جی نے کیا کیا, پردھان جی تم نے اب تک دین کے لیے اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو ہم نے اب تک دین کے لیے کیا کیا؟ کیا کوئی ایک غیر مسلم ایسا ہے جو تمہیں دیکھ کے کہہ دے کہ یار عبد الرحمان اچھا بندہ ہے؟ کیا کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو تمہیں دیکھ کے کہہ دے کہ محمد شفیع کی نگاہ نیچی رہتی ہے؟ آپ نے اپنی ذات سے اسلام کے لیے, اپنے دیش کے لیے, اپنے شہر پٹیالہ کے لیے کیا کیا؟ اگر آپ نے خود کچھ نہیں کیا پھر ہم نکمے ہیں. بہتر بننا ہے, دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا, خود اپنی کوالٹی کو بہتر بنائیے. اللہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے معاملے کو دیکھتے ہیں. آپ لوگوں سے اچھا کریں گے اللہ آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے. رسول اللہ کا حکم بھی ہے, اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک کیلا بیچنے والا یہ کہے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بلڈر بنوں گا, میں نے بہت بڑا امپائر کھڑا کرنا, تو 20 سال بعد وہ ارب پتی بنے گا, کیونکہ وہ رب کے اوپر یقین رکھ کے اس کے رسول کے حکم کے مطابق دیانتداری سے چل پڑا, اور دنیا کی ساری طاقت اس کی طرف اللہ نے لگا دی ہے. اور ایک ارب پتی سوچے بس مر گئے, بس ڈوب گئے, ختم ہو گئے, تو اس کو سڑک پر آنا ہی ہے, کیونکہ جو وہ چاہتا ہے میرا رب بھی وہی چاہتا ہے. تو دعا کیجیے, وقت بھی ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اصل میں آج عالمگیر صاحب گردوارہ بہت بڑا ہے مالیر کوٹلہ سے پہلے رستے میں, تو وہاں جو 10ویں گرو تھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج, دو پٹھان مسلمان نبی خان غنی خان رحمۃ اللہ علیہ گرو صاحب کو اچ کا پیر بنا کے وہاں لے کے آئے تھے. تو اس گاؤں میں آج نئی مسجد کا سنگ بنیاد نبی خان غنی خان رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر رکھا گیا, تو اس لیے دیر ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو مزید خوبصورت اسی طرح قائم رکھے, اور یہ بچے اسی طرح حافظ بنتے رہیں. یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں, ان کو سلامت رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. وہ آپ کو